ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سکندر لودھی اپنے چینل سکندر لودھی اپڈیٹس کے ساتھ۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت جو بھوک ہے اور غربت ہے اس میں پاکستان کا نمبر جو ہے 116 ملکوں میں 92 نمبر پہ ہے، اور یہ بہت خطرناک یہ فگر ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے سیریسلی اس کے ٹریپ میں آ گیا ہے کہ بھوک جو ہے، اور بھوک جو ہوتی ہے نا جی، وہ غربت نہیں ہوتی۔ بھوک کا جو نقصان ہے وہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے جو آگے جا کے پاکستان کی ساری سوسائٹی کو، سارے نظام کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق یہ ہے کہ 811 ملین افراد، یعنی 80 کروڑ سے زیادہ افراد جو ہیں دنیا بھر میں بھوک سے متاثر ہو رہے ہیں، جس میں 41 ملین لوگ جو ہیں وہ ہیں جو زیادہ اس میں تشویشناک حد تک بھوک کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، جن کے پاس ایک وقت کی روٹی ہے، جبکہ اوپر جو فگر ہے اس میں 3 وقت کی، کیا آدھے وقت کی بھی روٹی نہیں ہے۔ یہ جو اعداد و شماری ہے 47 ممالک میں سے 28 ممالک کا سب سے برا حال ہے۔ دنیا بھر میں 38 ممالک میں 43 ملین افراد وہ ہیں جن کی جو ہے بھوک کی جو ہے بھوکا رہنے کی تعداد جو ہے بڑی پریشان کن ہے۔ پاکستان 116 ملکوں میں اس وقت 92 نمبر پہ ہے، جو 92 نمبر بنتا ہے، جبکہ بھارت کا نمبر 101 ہے 116 ملکوں میں، اور ہمارا نمبر 92 ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھارت کی اتنی بڑی آبادی کے مقابلے میں، 1.25 ارب کی آبادی کے مقابلے میں ہم 23 کروڑ کے اندر کتنے پریشان کن فگرز میں ہیں۔ ریکارڈ چیک کر لیں، پچھلے 10 سال کے فگرز نکال لیں، میں 2 سال کی، 4 سال کی، 8 سال کی بات نہیں کرتا، کہ آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کسی ایک پولیٹیشین نے، کسی ایک پولیٹیکل جماعت نے اس کے اوپر کوئی ریزولیوشن پاس کیا کہ پاکستان میں جو بھوک ہے اس کے اسباب کیا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اور اس میں جو سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے بھوک کو نظر انداز کیا، اس لیے کہ ہمارے اپنے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، بلکہ اتنا کھا چکے ہیں سرکاری جو وسائل کو یا چیزوں کو کہ ہمارے پیٹ بپھر رہے ہیں، اور عام آدمی جو ہے اس کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی، پانی صاف نہیں مل رہا، صحت کی صورتحال پریشان کن ہے، تعلیم عام بندے کے بس میں نہیں رہی، اگر وہ اچھی کوالٹی ایجوکیشن پہ جاتا ہے تو اس کے بس میں نہیں ہے، بجلی کے ریٹ بہت ہی ہائی لیول پہ چلے گئے۔ ابھی چند دن پہلے پاکستان گورنمنٹ نے ایک بڑا سیاسی صاحب نعرہ لگایا کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے برا بنایا کہ جی ایس ٹی واپس لیا جائے۔ بھئی لگایا بھی تو آپ ہی نے تھا نا بھائی صاحب، یہ اس ملک میں عوام کے ساتھ سیاست بازی نہ کی جائے۔ آپ نے آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کے لیے یہ لگا دیا، اب جب آپ کو امید ہوئی ہے تو آپ نے کہا جس کو سسپینڈ کر دیں۔ میں آپ کو اعلانیہ بتاتا ہوں کہ یہ 1 مہینے کے لیے اگر سسپینڈ ہوگا تو اس کے بعد پھر لگا ہی رہے گا، اس لیے عوام اس میں کوئی زیادہ خوش نہ ہوں، کیونکہ دنیا میں اور طریقہ کار ہے، ہمارے ہاں جو ٹیکس لگ جاتا ہے وہ لگا ہی رہتا ہے۔ جو چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے، جیسے اب ڈالر کی پرائس 200 سے اوپر چلے گی، 250، ٹھیک ہے جی، یہ ابھی پھر جمپ کرنے والی ہے۔ اسی طرح پیٹرول ہے، اگر 230 سے اوپر ہے تو پیٹرول نے تو بھی بڑھنا ہے۔ ایک انٹرنیشنل رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جو لاسٹ کوارٹر ہے اکتوبر ٹو دسمبر، اس میں پیٹرول پھر $125 کو کراس کر جائے گا، جو اس وقت 92 95 کے آس پاس چل رہا ہے۔ آپ وہاں آ کے اگر جو اس وقت ہم افورڈ نہیں کر پا رہے 92 کے اوپر، تو اگر 125 پہ جائے گا تو اس کا مطلب پیٹرول 310 روپے پہ چلا جائے گا، 320 روپے پہ چلا جائے گا۔ ہماری جو اکانومی کی مینجمنٹ ہے نا، اس کی کیپیسٹی لوگوں کے پاس نہیں ہے، اس کو کیسے گورن کریں۔ سیاست دانوں کی یہ بس کی بات نہیں رہی میرے اپنے اندازے میں، کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، ایکسپرٹیز ان کے پاس موجود ہیں، بڑے بڑے سمجھدار لوگ موجود ہیں، لیکن کوئی بھی نظام چلانے کے لیے تھیوریٹیکل ایکسپرٹ جو ہوتا ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جس طرح یونیورسٹیز میں جو میس کام کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایک بہت کامیاب جرنلسٹ نہیں بنتے، لیکن جو اچھے رائٹرز یا اسکل لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے بن جاتے ہیں۔ یہ ساری دنیا کا نظام ہے۔ ہم اپنی پاکستان میں اسپیشلائزڈ جو سیکٹر ہے اس کو پروموٹ کریں، جن کو ایشوز کا پتہ ہو۔ اب دیکھیں بھوک جو ہے نا وہ خاندان کے رشتے اور نظام کو تباہ کر دیتی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑا فساد، دہشت گردی اور اپنا فنیٹکزم، اور اس کے بعد یعنی فرسٹریشن، یہ ساری چیزیں ایک گلوبل لیول پہ جب پھیلیں گی پاکستان میں
تو کسی کا نہ کوئی بھائی ہوگا، نہ کسی کی بہن ہوگی، نہ کسی کا باپ ہوگا، نہ کسی کی ماں ہوگی. لوگ اپنے پیٹ کی خاطر سب کچھ کر بیٹھتے ہیں. پچھلے چند سال میں آپ دیکھیں سوسائڈ کیسز کی 95 وجوہات جو ہیں نا، وہ صرف یہ ہے کہ جی بیٹی کے لیے پیسے نہیں تھے دوائی لانے کے لیے، تعلیم کے لیے پیسے نہیں تھے، بچہ ضد کر رہا تھا کہ میں نے یہ ٹافیاں لینی ہیں، اور باپ نے تیش میں آ کے یہ کر دیا، ماں نے تیش میں آ کے بچے دریا میں پھینک دیے. جو ایکسپرٹس ہیں، جو خوراک کے گروز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب تک گندم مل رہی ہے لوگوں کو یا اناج مل رہا ہے، یہاں انقلاب نہیں آ سکتا. لیکن جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے، جو بارشوں کی تباہی کے بعد اور دوسرے اسباب، تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ انقلاب آ جانا ہے. اور اس انقلاب کو جب کوئی ہوگا، اس کا کوئی لیڈر نہیں ہوگا. جن کو ہم روز اخبار ٹی وی میں روز تقریریں سنتے ہیں، ان کی پریس ریلیز پڑھتے ہیں، بیانات پڑھتے ہیں، سرکاری ٹی وی، پرائیویٹ ٹی وی، تو وہ لوگ ان پہ فوکس نہیں کریں گے. اس کے اندر سے کوئی مارٹن لوتھر کنگ نکل آئے گا. جب اس طرح کی لیڈرشپ آتی ہے تو وہ تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو لے کے چلنا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں معاشی انصاف جو ہے اور صنعت کا پہیہ کیسے چلانا ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ایس ایم ای سیکٹر ہے. آپ بتائیں پچھلے 10-15 سال میں سوائے اعلانات کے ایس ایم ای سیکٹر کو ہم نے کیا کیا؟ برباد کر کے رکھ دیا. ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی ہم لوگ نہیں کرتے، جو ٹیکس دے رہا ہے وہی دے رہا ہے. ریٹائرڈ لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، پینشنرز کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں. گھروں میں اولڈ ایج فیملیز جو ہیں، جن کو آپ پیرنٹس بھی کہہ سکتے ہیں، میاں بھی، ان کے آپس میں ڈسپیوٹس بڑھ گئے کہ میرے سے کچن نہیں چلتا، وہ کہتا ہے کہ میرے پہ اتنے وسائل نہیں ہیں. یہ سارے اسباب مس مینجمنٹ کے ہیں، جس کی ذمہ داری ریاست پہ ہوتی ہے اور ریاست کے ان یعنی شعبے پہ ہوتی ہے جو اس کا حصہ ہوتے ہیں. اور اس میں 2-3 ادارے بڑے واضح ہیں جس میں آپ دیکھیں. سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ نے سوائے سیاسی تقریروں کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے یا بہت بڑے قومی اداروں کو جان بوجھ کے متنازع بنانے کا یہ جو رواج ہے پچھلے 7-8 سال سے شروع ہوا، یہ کوئی اچھا رواج نہیں ہے. ان اداروں کو اب دور کریں سیاست سے. اپنے آپ کو کوئی ایسی بیان بازی نہ کریں جس سے وہ ادارے متنازع بنے. اس سے پاکستان کا وقار ختم ہوتا ہے. عالمی سطح پہ اگر یہ ادارے ڈسکس ہوں گے کہ جی ان کی کوئی خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ یا کوئی انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم ان اداروں کو محفوظ رکھیں، ان کے بیانات کو، ان کے معاملات کو بیانات کی شکل نہ دیں. عالمی سطح پہ پاکستان کا ایک امیج ہے، پاکستان کی فوج کو ایک ایج ہے کہ ہر طرح کی صورتحال کے باوجود اس کا ایک وقار اور ایک اس کا وہ سارا ہے مقام ہے. ہم اپنے ان اداروں کو عزت اور احترام دیں، جوڈیشری کے نظام کو چلنے دیں، لیکن جوڈیشری کے اندر جو لوپ ہولز ہیں جس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں. اگر وہاں جوڈیشری میں آپ پبلک سروس کمیشن کے لیول پہ ججوں کی بھرتی شروع کر دیں گے تو کم از کم 70-80% تو میرٹ آ سکتا ہے نا. جب اس کو آپ وکیلوں کے لیول پہ لے آئے گئی، جی فلاں وکیل اچھا ہے، وہ میری پارٹی کا ہے، وہ میری پارٹی کا، پارٹی اے بی سی ڈی، تو پھر آپ کو اچھے توقع نہیں کر سکتے. میں ججوں کو یا جوڈیشری کا بہت احترام کرتا ہوں. میں نے اچھے دور دیکھے ہیں جوڈیشری کے، ابھی بھی برے نہیں ہیں. صرف یہ کہ ہماری سیاسی مداخلت اگر ان اداروں میں ختم ہو جائے گی تو یہ ادارے زیادہ آزادی کے ساتھ اچھے فیصلے کر سکیں گے. ان کو بھی عوام کے ریلیف کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اگر پارلیمنٹ نہیں کرتی تو جوڈیشری اس میں بہت بڑا ایک رول پلے کر سکتی ہے. اپنی ایڈوائسز دیں کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ برباد ہو رہے ہیں، لوگوں کو معاشی انصاف نہیں مل رہا، سیاسی جو مداخلت ہے قومی اداروں میں وہ ہو رہی ہے. اس نظام کو بچانا تو پڑے گا، کیونکہ اس ملک میں 23 کروڑ یا 23.5 یا 22 کروڑ لوگ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. ان کو تو اپنی پڑی ہوئی کہ انہوں نے صبح کتنے بجے بس کے لیے نکلنا ہے، ٹرین کے لیے نکلنا ہے، کتنے بجے انہیں نوکری کرنی ہے، شام کو آگے وہ جمع تفریق کرتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے آج انہوں نے کچھ بھی نہیں کمایا. کاروبار کے بارے میں یہ تاثر ہے نا کہ کاروبار نہیں چل رہا. کاروبار چل رہا ہے لیکن سارا کا سارا انفارمل سیکٹر کا چل رہا ہے. آپ کی ایکسپورٹس بھی ہو رہی ہیں، آپ کی ٹریڈ بھی ہو رہی ہے، لیکن جو کاروبار چلنا چاہیے جس میں عام آدمی کو ریلیف ملے وہ نہیں چل رہا. ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کریں، شیئر کریں
اور ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی کریں سکندر لودھی اپڈیٹس کے ساتھ. خدا حافظ. اور آپ کی رائے کا اور آراء کے ہم منتظر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.